قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے، اور خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی توجہ بھی اس طرف تھی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آتا ہے کسی گورنر کا، اور اس خط کے اوپر شعبان لکھا ہوتا ہے۔ تو اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب خط پڑھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ شعبان اس سال کا ہے، گزرا ہوا ہے، یا آنے والے شعبان کا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جلیل القدر صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اب صحابہ کرام بیٹھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کرنی چاہیے، اب ہم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کیسے کریں؟ چار چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، اور نمبر دو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں، نمبر تین، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، اور نمبر چار، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ اس امت کا، ہماری دار و مدار، ہماری پہچان قرآن کریم سے ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے متعلق ہے؟ اب چنانچہ یہ چار رائے جو صحابہ نے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اب اس ایک ایک رائے پر بحث ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک بات ہو گئی تو بس رکھ دی۔ اب ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، چونکہ اس میں اختلاف ہے، وہ ساتھی آگے آ جائیں، راستہ بھی ہے، جگہ بھی ہے کافی، آگے آ جائیں، بعد میں ساتھی آئیں گے پھر تکلیف ہوتی ہے تھوڑا، آگے جگہ خالی ہے، آگے بیٹھ جائیں۔ اب چنانچہ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ اب میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، لمبا چوڑا ایک الگ موضوع ہے کہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کون سی؟ چنانچہ اس رائے کو پسند نہیں کیا گیا، رد کر دیا گیا۔ نبوت کو بھی نہیں لیا گیا، وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو خیر، نہ ولادت، نہ نبوت، نہ وفات، جو رائے صحابہ کی یہ تھی کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، یہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے کہ 10 سال کے اندر ملک عرب کے اندر اسلام پھیلا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ بھی تقریباً 10 سال کی ہے۔ اس کم عرصے کے اندر جو ملک عرب کے اندر اسلام پھیلا، اسلام کو فروغ عطا ہوئی، چنانچہ اسی ہجرت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پسند کیا کہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ یہ جس کی وجہ سے آج ہم لکھتے ہیں ہجری 1442 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہو گئے، 1443واں سال یہ اب شروع ہو گیا ہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور حضرت عمر نے کہا کہ اسی سے پھر اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہو، لیکن ہجرت جو ہوتی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ حضرت عمر نے محرم کے مہینے کو پسند کیا کہ اس لیے کہ اس مہینے کو کچھ عظمت حاصل ہے، اس مہینے کا کچھ مقام ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو کام میرے صحابہ کریں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد جو کام میرے یہ صحابہ کریں تو گویا وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح میں نے یہ کام کیا ہے۔ آج وہ پیٹنے والے حضرت عمر کو مانتے نہیں، لیکن کیلنڈر کی ابتدا جس نے کی تو پھر تم اس کیلنڈر کی ابتدا کرنے والے کی کیلنڈر کی ابتدا کو بھی نہ مانو۔ ایک چیز کو لے لیا، ایک چیز کو چھوڑ دیا۔ عقل میں بات آتی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، یہ صرف اقتدار کے بھوکے تھے، لالچی تھے،